السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ اے ہمارے اللہ پاک، آپ ہمارے لیے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجئے۔ ہم لاسٹ سیشن میں جو بات کر رہے تھے وہ اس بارے میں کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، ہمارے والد آدم علیہ السلام کو عزت دی، اور اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کیا جائے آدم علیہ السلام کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کیا گیا آپ کی بڑائی اور آپ کی عظمت کی وجہ سے، تو شیطان نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اگلی آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، ٹھہر جاؤ، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، کہاں، الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے فراغت کے ساتھ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو نہیں تو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس قصے سے جو یاد کروا رہے وہ ایک تو علم کی اہمیت اور مقام، جس پہ ہم نے کل بات کی۔ آج کا جو ٹاپک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے جنت سے رغبت دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت بار بار اس لیے یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا آبائی گھر ہے، تمہارا آبائی وطن ہے، اور آبائی گھر اور آبائی علاقے سے محبت قدرتی طور پہ انسان میں شامل ہوتی ہے۔ ہم بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا ہوم ٹاؤن فلاں ہے، میں فلاں علاقے سے بلونگ کرتی ہوں، اچھا فلاں جو گاؤں ہے نا، میں بیسیکلی وہاں کی رہنے والی ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا جو ہوم ٹاؤن تھا وہ جنت ہے، اور تم نے اس جنت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو، جب یہ ساری کنورسیشن ہو چکی، ڈیمونسٹریشن ہو چکی، اس کے بعد جب شیطان نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، سکون کرو۔ اسکن عربی میں کہتے ہیں حرکت کرنے کے بعد رک جانا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رکنا نہیں ہوتا۔ عربی میں ہمیشہ کے لیے رکنے کا مطلب ہوتا ہے اخلد۔ اخلد کا لفظ آتا ہے خلود سے، ہمیشگی، جیسے آپ پڑھتے ہیں اکثر، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے پڑھتے ہیں خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اسکن کا مطلب ہوتا ہے سکون کرنا، تھوڑے وقت کے لیے رکنا، ہمیشہ کے لیے نہیں رکنا۔ یعنی کہ اللہ کے اس کلام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تھوڑے وقت کے لیے جنت میں رہنا تھا، مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ اچھا، یہاں اب ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کن استعمال کر کے مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے کہا تم اور تمہاری بیوی، اما ہوا سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ دیکھو تم اور تمہاری بیوی سکون سے رہو، تم دونوں یہاں رہو، سکون سے رہو، اور کیا کرو، اور اس کھاؤ فراغت سے جہاں سے تم دونوں چاہو۔ اب دونوں کے لیے آیا شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، وکلا، اور تم دونوں چاہو اس میں سے فراغت کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں پر فراغت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کا دل چاہے، یعنی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہاں سے چاہو، جتنا چاہے کھاؤ، کھاتے رہو گے نہ موٹاپا آئے گا، کھاتے رہنے سے نہ کوئی گندگی بنے گی، نہ واش روم کی حاجت پیش آئے گی، کھاتے رہنے سے نہ ہی کوئی ایکسپائری دیکھنی پڑے گی، بے فکر ہو کر کھاؤ، بغیر ایکسپائری ڈیٹس کے دیکھے، بغیر فکر کیے فراغت سے کھاؤ۔ یہ حکم دیا گیا دونوں کو۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے تو سکون کی بات آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ کی گئی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اس سے ہمیں یہ سوچنے کی بات نہیں کہ اسلام نے آگے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہیں جانا اور نہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے آگے جتنا بھی کلام کیا ہے وہ سارا جو ہے تثنیہ کے صیغے میں، کہ تم دونوں تم دونوں تم دونوں، لیکن شروع میں جو سکون کی بات کی گئی وہ صرف آدم علیہ السلام سے کی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن پاک میں اور ہماری شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا حلال حرام ہو گیا، ہماری شریعت میں غلط صحیح کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ
انسان سے ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر حرام بیوی کھائے گی تو اتنی ہی گناہ گار، مرد کھائے گا تو بھی اتنا ہی گناہ گار. کچھ حقوق ایسے ہیں جو دونوں کے لیے ہیں، جبکہ جو گھر کا سکون ہے وہ اس آیت کے مطابق مرد کی ذمہ داری ہے. آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ روم میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ روم میں کہتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تم ان کے ساتھ رہو. تو سکون کی ذمہ داری ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دی کہ تم سکون سے رہو اور تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی سکون سے رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طرز عمل دیکھیں، ان کی سنت دیکھیں، ان کا رویہ امہات المومنین کے ساتھ کتنا ہی اچھا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک بات امہات المومنین کی پسند نہیں آئی، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی ازواج کے ساتھ بہترین رویہ رکھا. اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں دیندار فیملیز میں بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، عورت تو فتنہ ہے، بیوی تو ہے ہی فساد کی جڑ، اس کو تو رکھو ہی اوقات میں. اور کوئی بیوی کوئی بولنا شروع کرے گی تو ایک دم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، مرد کا کام یہ ہے کہ وہ صبر و تحمل سے تمام معاملات کو حل کرے، ماں کی بھی سنیں، بیوی کی بھی سنیں، بچوں کی بھی سنیں، پیار محبت سے سمجھائے. یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں مرد تو بس سمجھانے کے لیے پھر ایک ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور انہیں آیت ملی ہوئی ہے قرآن پاک کی، اور کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، کہ مثالیں دے دے کے لوگ کہتے ہیں، دیندار لوگ بھی، کہ دیکھو آیا نا قرآن پاک میں وَضْرِبُوهُنَّ، نہ قصہ پتہ، نہ کہانی پتہ، نہ کوئی اس کا اگلا پچھلا پتہ، بس اتنا پتہ ہے. کہاں ثابت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ انہوں نے اپنی ازواج پر ہاتھ اٹھایا ہو؟ کہاں ثابت ہے کہ بیوی کو اتنا مارا جائے، بیوی کے ساتھ زبانی کلامی بد کلامی کی جائے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتے ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جا کے سورہ مجادلہ جب پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں بہت سی باتیں اس طرح کی ملیں گی کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا کنسیپٹ ہے اسلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا ہی غلط ہے. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو لازمی ہر صورت میں سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دی گئی. بیوی ایک نعمت ہے، بچے ایک نعمت ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم اسکن، تم سکون اختیار کرو، یعنی کہ سکون کی ذمہ داری تمہاری. گھر میں ماحول خراب ہو رہا ہے اس کو ریلیکس کرو، بچے غلط کر رہے ہیں بچوں کو سمجھاؤ، بیوی غلط کر رہی ہے بیوی کو سمجھاؤ. ایون کہ اگر ہم جب سورہ مجادلہ جب پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جب حضرت خولا آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ انہیں بتاتی ہیں کہ میرے خاوند سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے میں آ کر غصے میں آ کر میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا. اور زہار ایک جہالت کی ایک ایسی رسم تھی جسے آج کل کے زمانے میں طلاق سمجھ لیں آپ، کہ ایک مرد کہہ دیتا تھا کہ آج سے تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. ٹھیک، مطلب یہ کہ جیسے میرے لیے میری ماں محترم ویسے ہی تم محترم، جیسے میں اپنی ماں کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا ویسے ہی میں تمہارے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا. تو یہ چیز تھی اس زمانے میں. حضرت خولا آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئیں تو کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا، آپ میرے بارے میں حکم دیں. اب رسم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. ٹھیک، اب وہ کہہ کیا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کے پاس نہیں جاؤ. تو وہ کہتی ہیں کیسے نہ جاؤں، اگر میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میرے بچے میرے خاوند کے پاس رہیں گے تو میرے بچے تربیت کیسے حاصل کریں گے، کیونکہ میرا خاوند تو جو ہے وہ انہیں مارتا پیٹتا ہی رہے گا، اور اگر ان کی تربیت بھی نہیں کرے گا، اور اگر بچے میں رکھوں گی تو میں بچوں کو کھلاؤں گی کہاں پر، کیونکہ میں تو بچوں کی میں کماتی نہیں ہوں، تو میرا گزارا کیسے ہوگا. رونا شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ما عندی لکی شیء، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فیصلہ کر رہے تھے، اور ایک جج کا کام ہوتا ہے، قاضی کا کام ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کی بات سن کے فیصلہ کیا جائے. ایک تو اس وجہ سے وہ جواب نہیں دے رہے، دوسری وجہ یہ کہ وہ انہیں اللہ کی طرف سے بھی کوئی حکم ہی نہیں آیا کہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جھگڑا شروع کر دیا. مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا شروع کرنا. ٹھیک،
اب یہاں پر ایک بات اور بھی آتی ہے کہ اس سے پہلے حکم آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. جو عربی یا بدوی لوگ ہوتے تھے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور چونکہ انہیں تمیز نہیں تھی نا بات کرنے کی، تو بلند آواز میں گھر کے باہر سے آواز لگا رہے ہیں، یا محمد اخرج علینا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے سوال جواب کرنے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا بالقول، آپ کی آواز سے آواز بلند ہونی ہی نہیں چاہیے. اب امیجن کریں کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے شوہر سے لڑتی ہے اور آواز بلند کرتی ہے تو شوہر کو کتنا غصہ آتا ہے. اور یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے بارے میں، وہ مجادلہ کر رہی ہے، وہ جھگڑا کر رہی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فوراً حکم آ جاتا ہے، اس عورت کو تمیز ہونی چاہیے، اس کے لیے اتنی سزا، کیونکہ نارمل بندے سے بات تو نہیں ہو رہی نا. ایک اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب رسول، ان کے بارے میں پہلے ہی بات آ چکی کہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار و جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے، میں سن رہا تھا. اور حضرت خولہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بس ضد پہ تھیں کہ میرے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل کریں کہ میرے بچوں کو بھی نہ تکلیف ہو اور مجھے بھی نہ ہو. یہاں پر حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے بھی حکم دے سکتے تھے کہ خولہ کا اس کے میاں سے جھگڑا ہوا ہے، آئے گی تو یہ فیصلہ کرنا ہے. نہیں، اس جھگڑے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوٹ کیا اس لیے کہ یہ آپ کو، مجھے اور ہمارے مردوں کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اگر عورت کے ساتھ کسی گھر میں زیادتی ہوگی، یہاں دیکھیں عورت کو آواز کی مار ماری گئی ہے، جسمانی اذیت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، جسمانی تشدد کی بات نہیں ہو رہی، الفاظ کی بات ہو رہی ہے، الفاظ کی مار ماری گئی. لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت، ایسی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنی بات بلند آواز سے بھی کرتی ہے تو بھی اللہ اس عورت کا ساتھ دے گا. یہ اسلام ہے. ہم، آپ اور میں اسلام کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے مرد اسلام کی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہمارے مردوں کو تو ایک ہی حدیث یاد کہ ہم نے 4 شادیاں کرنی، ٹھیک ہے. یا ہماری عورتیں، آج کل کا تو حال، آج کل کے تو مرد بھی بیچارے، کیونکہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ آج کل تو مرد بیچارے بیوی کی اجازت کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے. جب تک بیوی اجازت نہ دے تو مرد کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے موبائل کو بھی ہاتھ لگائے. ہم، آپ اور میں، ہمارے معاشرے کے مرد اور ہم عورتیں، ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو ہمارے حکمران ایسے، تو ہم ہر حکمران پہ آبجیکشن کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں انصاف نہیں ہے، ہمارے گھروں میں عدل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم باہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے مرد یہ بات سمجھتے ہیں، اور ہمارے دماغوں میں ایون پڑھے لکھے مرد مسجد میں سورہ مجادلہ پڑھ کے آتے ہیں، ترتیل سے پڑھیں گے، تجوید سے پڑھیں گے، بہت پیاری آواز میں پڑھی، سننے والوں کو بھی مزہ آیا، سنانے والوں کو بھی، اور گھر آ کے بیوی کی چترول کر دیتے ہیں. یہ کون سا قرآن ہے جو ہمارے دلوں میں ہے؟ ہمارے سینے میں جو قرآن ہے، ہم کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے والد کو حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ خلیفہ تھے. اللہ نے پیچھے کہہ دیا نا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں اسکن، سکون اختیار کرو، خود بھی سکون سے رہو، اپنی بیوی کو بھی سکون سے رکھو. اور اللہ نے ان آیات کی وجہ سے ہمیں بتایا کہ جو عورت گھر سے میں زیادتی کا شکار ہوتی ہے، یا جو مرد کسی عورت کے ساتھ ابیوز کرے گا گھر میں، تو اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس سے ضرور پوچھے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ صرف ان مردوں سے نہیں، ان عورتوں سے بھی پوچھے گا جو عورتیں بیویاں ہو کر خامدوں کی برابری پہ آ جاتی ہیں. اللہ نے ایک حق زیادہ دیا، ایک حصہ مرد کو زیادہ دیا، تو ہمیں اس حصے کا بھی احترام کرنا ہے. آج کل مرد بھی بیچارے مسکین ہیں، تو ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے بیلنس دین لے کر چلنا ہے. آپ اور میں، ہمارے خاوند، ہم جب اللہ کے سامنے جائیں تو میاں بیوی کا جیتنا ضروری نہیں ہے، میاں بیوی میں مقابلہ بازی نہیں ہو. آپ اور میں فردن فردن ہمارے شوہر اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے حقوق اچھے طریقے سے ادا کیے. اگر خاوند غصہ کرتا ہے، بیوی کا کام ہے چپ ہو جائے، بیوی غصہ کرتی ہے، خاوند کا کام ہے چپ ہو جائے. یہاں اللہ نے ذمہ داری ساری مرد پہ ڈالی ہے کہ سکون تمہارے ہے،
تمہاری وجہ سے سکون آئے گا۔ ہمارے یہاں ایک ہی بات آتی ہے، دیکھیں عورتیں تو ہیں ہی جہنمی، یہ تو ہیں ہی فتنہ، یہ تو جہنم میں جائیں گی، یہ تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، ٹھیک ہے، ان کو ان کی اوقات میں رکھو، سر چڑھاؤ گے تو سر پہ چڑھ کے ناچیں گی، اور یہ ہمارے دیندار طبقے کی باتیں ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سنت دیکھیں، ہمارے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمیں بتایا اور پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا دین پیش کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کسی نے یہ بات نہیں بتائی۔ کوئی ماں آج ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے گا کہ اگر آپ اس عمر کے حصے میں ہیں کہ آپ کا بیٹا شادی کرنے والا ہے، تو کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہا ہے کہ دیکھو بیٹا تمہارے لیے جو لڑکی لا رہے ہیں وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے الفاظ کی مار بھی نہ مارنا اور اسے زبان اور ہاتھ کی مار بھی نہ مارنا۔ ہماری مائیں کہتی ہیں ہم بیٹا تو اچھی بہو تو خوبصورت لائیں گے، پیاری بھی ہوگی، اسمارٹ بھی ہوگی، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اپنا بیٹا جیسا مرضی ہو، اور کبھی نہیں بتاتی کہ دیکھو بیٹا تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ برابر کی حصے دار ہے، یہ تمہاری خوشیوں اور غم کی تمہاری ساتھی ہے، اس کو عزت دو اور اس کو دوسروں کے سامنے عزت دو۔ ہم تو جان بوجھ کے عورتوں کو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام نے کہا کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے تو گھر میں سکون سے رہنا ہے، اور سکون کے بعد جنت کی بات کی گئی، اور عربی زبان کا اسلوب اتنا پیارا، اگر آپ اس سکون کو جنت سے جوڑیں تو اگر جنت کی علامت ہے سکون، تو اگر ہم سکون ڈھونڈیں گے، اگر جیسے سورہ البقرہ میں حکم دیا گیا کہ گھر میں سکون سے رہو گے تو تمہارا گھر بھی جنت بن جائے گا۔ اگلا اب دیکھیں نا، یہاں پر سکون کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوگی، ابھی ہم آگے پڑھیں گے ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے انہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن انہوں نے غلطی کی۔ سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ غلطی نہیں کرے گا، شوہر بھی غلطی کرے گا، بیوی بھی غلطی کرے گی، لیکن غلطیاں ہونے کے باوجود شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپائیں گے، ان کی تشہیر نہیں کریں گے، تبھی سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو کور کرنا سیکھیں، دونوں مل کر چلیں گے تو ہی گزارا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے تم دونوں چاہو، لیکن تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہاں دونوں کے لیے حکم آ گیا، ٹھیک ہے، کہ دونوں نے قریب نہیں جانا، یعنی حلال اور حرام کی ذمہ داری دونوں کی الگ الگ ہے، دونوں کو ذاتی جواب دہی کرنی ہوگی۔ شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں، یہاں جو لفظ ہے نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، هَٰذِهِ کا معنی یہ سامنے ہے، دیکھو دکھا دیا گیا، اچھے طریقے سے بتا دیا گیا، یہ دیکھ لو۔ اور یہاں یہ حکم نہیں آیا لا تأکلوا کہ تم اس میں سے کھانا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا، تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ کو یہ جو لا تقربا کا لفظ ہے نا، یہ 2 مقامات پر اور بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ قریب بھی نہ جانا؟ کیونکہ جب کوئی قریب جائے گا پھر وہ اس کی کشش میں کھو ہی جائے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے پاس بھی نہ جانا، اور ہمارے یہاں لاجک کیا دیتے ہیں خیر ہے، کال پہ ہی تو بات کر رہی ہوں، میں کون سا ملنے جا رہی ہوں، یا مرد کہتا ہے خیر ہی ہے، تھوڑی سی بات ہے، ٹیکسٹ ہی ہو رہے ہیں، اس میں کیا حرام ہے، میں نے تھوڑی زنا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا تقربوا، تم قریب بھی نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو شیطان تمہیں پھسلا ہی دے گا، شیطان تمہیں خواہش دے ہی دے گا۔ تو اللہ نے کہا بالکل قریب نہ ہو جانا۔ اگر قریب ہوگے، اگر ہوتا نا اکلا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھا لیا انہوں نے بعد میں، جب انہیں منع کیا گیا تھا تو پھر انہوں نے کھا لیا، قریب گئے تو کام ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس قصے کی تھوڑی سی ڈیٹیل نا سورہ الاعراف میں پڑھیں گے، اور وہاں ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ولا تقربا هذه الشجرہ۔ اس درخت کے پھل کھانے کا ڈائریکٹ تعلق فحاشی سے ہے، اور وہ کیا، اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ ابھی جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے فتکونا من الظالمین، یہاں آیا لفظ کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دونوں ظالم ہوگے، ظالمین آتا نا تو اس کا مطلب ہوتا تم دونوں ظالم ہوگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ظالمین، تم دونوں ظالموں میں سے ہوگے، کیونکہ آدم علیہ السلام والد ہیں، خلیفہ ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان سے اولاد ہوگی، اور اس اولاد میں سے پھر بہت سے ظالم ہوں گے، کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو ایک طرف وہ گروہ تھا، وہ گروہ پیدا ہو گیا جو جنتی تھا، اور دوسری طرف جب
ہاتھ پھیرا گیا تو دوسری طرف وہ گروہ پیدا ہوا جو جہنمی تھا، تو آدم علیہ السلام کو جنتی اور جہنمی دونوں دکھا دیے گئے۔ اب چونکہ دونوں دکھا گئے اور دونوں نے آ جانا ہے، اس لیے کہہ دیا گیا کہ اگر تم اس سے نہیں بچو گے، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے، یہاں نہیں کہا کہ اگر تم کھاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہوگے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اس کے قریب بھی جاؤ گے، ولا تقربا، نہ تم قریب جانا، قریب جاتے جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی وجہ تھی کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے ابلیس نے انکار کر دیا تھا، تو جب اللہ نے منع کر دیا کہ اب تم نے اس کے قریب نہیں جانا، تو اب شیطان تیار ہو گیا اپنے حملے کے لیے، اور اس شیطان نے وہ حملہ کیسے کیا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان آیات کو سمجھنے اور سیکھنے والا بنائے، ہمیں ہمارے گھروں میں سکون قائم رکھنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ایسے بیٹے اور ایسی بیٹیاں نصیب کرے، ایسے شوہر اور ایسی بیویاں نصیب کرے کہ جن کے گھروں میں صرف راحت اور سکون ہو۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت قائم رکھے اور اس محبت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون قائم ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔